دعا منگسو میں مالک اس ذکر صدقہ ملک شانی صاحب ملک عرفان دیگر خاندان اراکین میرا مالک انہیں زندگیاں دراز فرما، خوشیاں در خوشیاں نصیب فرما، انہیں والدہ صحت عطا فرما، معاونین جشن یا زندگیاں دراز فرما، منتظمین یا زندگیاں دراز فرما، حاضرین عزت عطا فرما، انہیں گھراں آباد و شاد فرما، انہیں بیماراں صحت عطا فرما۔ آج نیز شب نہ صدقہ میرا مالک انہیں تمام مسائل حل فرما، رزق کثیر عطا فرما، انہیں مرحومین درجاتی بلندیاں عطا فرما۔ ایک دفعہ ہم 3 دفعہ سورہ کل پڑھ کے شانی صاحب نے خاندان جتنے مرحومین مرحوماتن اور خصوصاً بابا اسلم خان، خان ملک غلام حیدر خان اور اس خاندان جتنے مرحومین آپ نے مرحومین شامل کرو۔ شہدائے ملت جعفریہ، تمام آزاداران امام حسین علیہ السلام، ماتمداران، لاول مومنین، باس تصدق شاہ بادشاہ اور جملہ سادات جڑے سرزمین دے دفنن جملہ نے روح سارے ثواب کر دیں۔ بسم اللہ۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ ایکو بند کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابوالقاسم محمد۔ بند کر دو۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بآواز بلند صلوات۔ ایکو بند کر دے جی، مکمل بند کر دے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ کوشش کیجئے گا، آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، وقت آپ کے سامنے ہے، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گناہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ ہے اجازت نوکری شروع کی جائے؟ سدا آپ لوگ سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں اور سدا سلامت رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ صورتحال اب تمام احباب کے سامنے ہے اور کوئی 3-4 سالوں کے بعد جناب کے چہروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 3 سال تو ہو گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، بس میں حاضری لگوانے کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ بڑا لمبا سفر کیا ہے میں نے، باخدا بڑا مشکل سفر تھا، میں یہاں حاضر ہوتا گیا ہوں۔ جعفر صاحب پڑھ رہے تھے، میں گیا ہوں، میں نے بس پانی مارا ہے، نماز کے 2 سجدے دیے ہیں اور آپ کی سامنے حاضر ہو گیا۔ اس شہزادی کا جشن آپ تمام احباب کو مبارک ہو جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ میرے محترم گزارش میں نے، میرے جوان بھائی بیٹھے، گزارش میں نے کیا کہ اس شہزادی کا جشن بس بالکل تھوڑا سا پڑھنا ہے، جتنا آپ چلتے جائیں گے۔ گزارش تھی وہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ بھائی تراب جتنا اچھا پڑھنے والے تھے سب مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے اچھے پڑھنے والے تھے، میں تو ان
اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں میری حیثیت بس اتنی سی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے. تو بس اب راضی رہیے گا. گزارش میں نے کی ہے جشن اس شہزادی کا آپ تمام احباب کو مبارک ہو جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے. پڑھنا مجھے تھوڑا ہے, یہ جملہ کہنے کے بعد مجھے 2 فیصلے کرنے ہیں. داد میں مانگنی چھوڑ گیا ہوں, ملتی پھر بھی گئے الحمدللہ, مانگتا نہیں ہوں میں. اب اس جملے کے بعد فیصلے 2 کرنے ہیں, یا تو یہیں خط سلام کرنا ہے یا تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. بانی ہوں میں, آ گیا ہوں, کوئی دوسری بات نہیں ہے, میرا آنا مقصود تھا. یہیں چھوڑنا ہے یا اور پڑھنا ہے. اور دوسرا فیصلہ یہ ہوگا کہ انہیں قدم قدم آگے بلانا ہے یا جہاں بیٹھے ہیں وہاں ٹھیک بیٹھے ہیں. اب یہ جملہ کہنے کے بعد جشن اس شہزادی کا تیسری بار کہہ رہا ہوں مبارک ہو جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے. اور اسی کی مناسبت سے موضوع گفتگو بھی وہی بی بی ہے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. میرے محترم, موضوع گفتگو بھی وہی بی بی ہے بھائی جان جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. کوئی لمبی بات نہیں, کوئی شعر و شاعری نہیں, ڈھیر ہوتا رہا میرے سے پہلے. سورہ زاریات کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ڈائریکٹ قرآن پہ آتے ہیں, فی الوقت تعریف وغیرہ کو چھوڑتے ہیں. قرآن میں خالق لم یزل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے, میرے حبیب کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے اور آتے ساتھ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے جواباً انہیں سلام کیا, اور انہیں بٹھا کر ابراہیم نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر انہیں کھانے کی دعوت دی. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سجا کر انہیں کھانے کی دعوت دی تو عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اتنا حسین مجمع, سارے دن دے تھکے ہو, میں یہ نہیں آدھا میں داد دو, کم از کم مسکراہٹ آ گئی, خدا دی قسم اتنے لمبے سفر دا مل پائے ویسی. اللہ فرما رہے حبیب کیا آپ تک عزت دار, کیا آپ تک کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے انہوں نے سلام کیا, ابراہیم نے جواب انہیں سلام کیا, انہیں بٹھا کر بچڑا ذبح کر کے ان کے گوشت کو بھون کر انہیں کھانے کی دعوت دی. جب عزت دار, عزت بابا جی قرآن کہہ رہے جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کیا یہ تمہارے شایان شان نہیں, یا میری طرف سے کوئی خلوص میں کمی دیکھی؟ میرے بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے ان عزت دار مہمانوں نے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں حسین بادشاہ کی اماں نے خیرات دی ہے, مسئلہ یہ ہے ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے, ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہم فرشتے ہیں. میرے محترم مسئلہ یہ ہے ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے. سمپل سی بات ہے, میں کوئی مشکل بات کر نہیں رہا, قرآن سے بات کر رہا ہوں, اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو میری بات کا وزن کیجئے گا. ان عزت والے مہمانوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہم فرشتے ہیں. میری بہت بڑی عقیدت ہے اس بارگاہ سے, میں پہلی بار بالکل ابتدائی سفر تھا 2013 میں اس دروازے پہ آیا تھا اور ابھی تک یہ میری محبت چل رہی ہے. میں سب کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں. یہ شہجی سرگودا سے ابھی بھی اندر بیٹھک میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی. بابا جی پتہ نہیں کتنا مجمع تھا, پورا کراچی اپنے 25 دسمبر کو اپنے پاؤں پہ ملیر جعفر طیار اٹھ کے بول رہا تھا میں تلگنگ میں نوکر بن کے آتا ہوں اور میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مجھے بزرگ دعا کر دیں, جوان ساتھ لے جائیں, میں اسی پہ راضی ہوں. آپ نے پہچانا ہے, جبرائیل ابراہیم سے کہہ رہے تھے مجھے پہچانو, میں فرشتہ ہوں, میں انسان نہیں. پھر سنو, جبرائیل ابراہیم سے کہہ رہے تھے مجھے پہچانو, میں یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں فرشتہ ہوں, میں انسان نہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ ابراہیم جیسا نبی بشری لباس کے اندر جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ لوگ ان ہستیوں کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل نوکری کرنے آتا. تو میں صدقے بن جاؤں, جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے نعرے حیدری. میرے محترم یہ ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل نوکری کرنے آتے ہیں, کبھی چکی چلانے آتے ہیں, کبھی جھولا جھولانے آتے ہیں. یہ ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جہاں جبرائیل نوکری, جہاں جبرائیل بابا جی دعا, یہ ان کے نور, اچھا یہ ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جہاں لیجئے ایک اور ہدیہ قبول کیجئے, ظاہر حسین سمجھیے گا, یہ ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جہاں جبرائیل نوکری کرنے آتے ہیں. اب فیصلہ خود کریں, اب ایسے مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو فیصلہ کریں اور اپنے شہر سے خود فیصلہ کروائیے گا. ابراہیم علیہ السلام کسی عام نبی کا نام ہے, سمجھ کے میرے ساتھ, ابراہیم کسی عام نبی کا نام ہے, اللہ کے گھر کے معمار,
حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے، بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے، جد انبیاء، جد اسحاق، جد اسماعیل، جد یعقوب، جد یوسف، اتنے بڑے اولو العزم نبی کا نام ہے ابراہیم، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آیا عزت دار بن کے. بابا جی اتنا عزت دار بن کے آیا کہ ابراہیم سے کہتا ہے میں عزت دار مہمان ہوں، یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کے چلا، اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے دروازے پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فضا نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. بھوک لگی، ہاتھ نہیں رکھنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے مانگ رہے، فیصلہ ہو گیا. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں. ایکو بند کر دیں بھائی جان اس کی. میں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور. ماحول ہی تبدیل ہے نا عمران شدی، آپ معیار دیکھیں نا. وہاں کی روٹیاں اور ہیں، یہاں کی روٹیاں وہاں کی اور ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے بھی آگے چلتے ہیں. اصل میں نا میں دراصل پڑھنا چاہ رہا ہوں بی بی کی دہلیز. میں جتنی دیر پڑھوں میں بی بی کی دہلیز ہی پڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو بس میں وہ سوچ رہا ہوں کہ میں کون سا دریچہ کھولوں اور کون سا دریچہ بند کروں. اگر بی بی کی دہلیز پر ہی یہ نوکر چل پڑا تو پھر ابھی تو شام ہے، زلف شب کمر تک آ جائے گی. وقت ضائع کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. پہلے دن تو پتہ چل گیا، پہلے دن تو پتہ چل گیا بھئی اس دروازے کی عزت کیا ہے جب جناب جبرائیل آئے. دیکھیں میرے سامعین، مسئلہ یہ نہیں ہے، اب وہ زمانہ آگے جا چکا ہے. یہ 2010 نہیں ہے جس میں مجمع کھڑا کرنا کوئی نئی بات مانی جائے. اب یہ چیز روٹین بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ صاحبان ممبر کیا کہ درخواست ہے کہ کم از کم بانیان بلاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، آنے کا حق ادا کرنا چاہیے. سارا دن یہاں دادیں ہوتی رہی ہیں، بخدا مجھے داد نہیں چاہیے. یہاں سے مجھے داد نہ بھی ملی تو جو 1-2 پروگرام مجھے سال میں اس بارگاہ میں پڑھنے ہیں وہ میں نے پڑھنے ہیں. میں یہ کم از کم چاہتا ہوں جب یہ جوان بھائی اپنی یونیورسٹیز میں دوسری کیبنٹس میں جائیں نا تو یہ بتائیں کہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ہم وہاں سے کیا لے کر یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جناب قلب صادق صاحب درجات اللہ ان کے بلند فرمائے بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے. عالم دین تھے انڈیا سے میرے محترم، آپ انہیں یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا. کوئی اتنے نفیس طبع کے مالک تھے. وہ کہتے تھے سیدھی سی بات ہے، شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت دونوں کی دشمن ہے. جہاں جہالت آ جائے نا وہاں پر پھر یہ کام بن جاتا ہے. شیطان جب بھی آتا ہے شیطان مذہب کی شکل میں آتا ہے. علامہ علی نقی نقن آیت اللہ تھے، کسی کو نہیں پتا تو اپنے پیش امام سے جا کے پوچھ لے بھی سرکار علامہ آیت اللہ علی نقی نقن کون تھے. وہ فرما گئے تھے کہ جب سے یہ کام آیا ہے نا تم جہنمی تم جہنمی تم جہنمی تم جہنمی، سارا نظام تبدیل ہو گیا. جنت جہنم اللہ نے دینی تھی، ایسے آپ بننی شروع کر چھوڑی. تو یہ دیکھیں دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو پہلے انسانیت کا درس دیتا ہو. مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ زبان سے کسی دوسرے کو انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو پہلے انسانیت ہے. ہمارا اسلام تو خیر دنیا کے تمام مذاہب میں اچھا مذہب ہے تو ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. پہلے کسی کی دل آزاری، بت خانہ توڑ دیجیے، مسجد کو ڈھائیے، یہ دل نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے. اچھا اب ہوں میری گل نہ تبدیل ہوئے، میں کدھر آگے نکل گیا، واپس ہونے ہیں واپس. جناب حاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں. بھائی تراب تسی میں پریشان ہو کے نہ دیکھو، میں نے اور پریشانی پیدا کی. وہاں کی روٹیاں اور ہیں اور یہاں کی روٹیاں، وہاں کی روٹیاں اور ہیں اور یہاں کی، میرا اپنا تروٹیا ہے، وہاں کی روٹیاں اور ہیں یہاں کی روٹیاں. اب مجھے دیکھیے گا، اب پہلے دن تو پتہ چل گیا کہ جناب جبرائیل آئے ہیں، اس دروازے کی عزت کیا ہے. میں کم از کم 25 منٹ کا مضمون چھوڑ کے پھر آگے آ رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا. میری شہزادی نے منت کے روزے رکھے, منت پوری ہوئی تو 3 دن میری شہزادی نے روزے رکھے. وقت افطار پہلے دن دک الباب ہوئی, دروازے پہ لقمہ توڑنے سے پہلے کون ہے؟ مسکین. 5 روٹیاں چلی گئیں. پھر دوسرے دن اسیر, پھر تیسرے دن یتیم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اہل سنت بھائیوں نے بھی مانا ہے. شاہ محدث دہلوی ان کے مذہب میں آسمان سے بڑا نام ہے, جنہوں نے تفسیر دہلوی میں لکھا کہ وہ مدینے کے مسکین بھکاری نہیں تھے, وہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ کے بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. تو لگا میں تیرے معیار کو سلام کروں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. وہ بتاتے تھے حسین کی اماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بار الہ یہ پہلے دن تو فرشتہ آ گیا جبرائیل, یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آ گیا؟ دوسرے دن پھر دل بابا حبیب شاہ جی میرا بڑا وے, اللہ کرے میں ان سمجھا سکاں جنہیں میرا دل ہے, ایک اور ماحول بن جائے گا. دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آ گیا؟ آواز توحید علی کے پاس عسکری پہلے یہ دیکھ کہ دوسرے دن آنے والے کا نام کیا ہے. میں نے کہا میرے مالک اب جلدی میرے ساتھ چلیے گا. میں نے کہا بار الہ جو دوسرے دن آیا ہے نا, شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ اس کا نام میکائیل ہے. فرمایا اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا بار الہ اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے, یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. قرآن کا نام ہے, میرا سفر نہ برباد کرے. بار الہ اس کا نام میکائیل ہے, اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے, یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. یہ علی سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا میں بھی تجھے اپنی کبریائی کی تنہائی سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو, انہیں کہتا ہوں مدینے میں جا کے دیکھو تو صحیح, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. میرے محترم, اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھے. جو زمانے کو بانٹ رہا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. بار الہ تیسرے دن پھر فرشتہ, تیسرے دن پھر فرشتہ. یہ کیا ہے؟ 3 دن آئے فرشتے, روٹیاں گئی ہیں 15, آیات آئی ہیں 30. اللہ اکبر. دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا, کاروانے میں دھت تو رواں دواں رہے گا. کم از کم ایک کسک اپنے اندر نہ رہ جائے کہ کچھ ادا کرنا تھا اور وہ ہم چھوڑ کے چلے گئے. روٹیاں گئی ہیں 15, آیات آئی ہیں 30. خالق لم یزل تیرا وعدہ ہے. اب یہ جو میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ آواز توحید آئی, اسے خطابت کی دنیا میں علماء کے نزدیک زبان حال کہتے ہیں, اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بار الہ تیرا وعدہ ہے کہ میں 10 دنیا میں 70 آخرت دیتا ہوں. تو اگر تو نے 10 دنیا بھی دینا ہے تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیتیں تو دے. 30 آیات کیوں؟ اگر 10 گنا بھی بنتا ہے تو 150 تو آیات بنتی ہیں. تو نے 30 کیوں بھیجی؟ آواز توحید علی عباس عسکری یہ نہ کر, پہلے یہ دیکھ, تو سب سے پہلے میری آیت کو تول کہ اس میں وزن کتنا ہے. لمحہ مجھے چاہیے, پہلے میری آیت کا وزن کر کہ اس کا وزن کتنا ہے. اب بار الہ میں وہ ترازو وہ میزان کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ اے دیکھو, اے ہاتھ بھی مار چھوڑیا ہوں انشاءاللہ بولن میرے نال. میں ترازو وہ کہاں سے لاؤں جس میں تیرا کلام تولوں؟ آواز توحید آئی, مجھ سے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے تجھ سے وزن نہیں ہونا. بار الہ پھر کیا کروں؟ آواز آیا کام کر, ان سارے موالیوں عزاداروں کو ساتھ لے, بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا, وہاں حسن بک رہا ہے. آپ کو بولنا چاہیے تھا, آپ تو جوان ہیں بھائی جان. بھائی جان ذرا ہاتھ کھولیے گا, میں بڑی محنت کر رہا ہوں. گفتگو ذرا دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی. وہاں حسن بک رہا ہے. بازار مصر میں چلا گیا, وہاں عجیب منظر تھا. بکنے والے کا نام تھا حضرت یوسف, خریدنے والے کا نام تھا عزیز مصر. سارے خزانے تلوا بیٹھا, اٹھایا جو ترازو, خزانے ہوا میں, حسن یوسف اور پلڑا بھاری. بھائی تراب ایسے آپس کی بات ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ داد نہ ملے تو کیا ہوتا ہے. کون سی وہ قیامت ہے جو داد نہ ملنے سے آتی ہے؟ 2-2.5 سال میں روٹی کھاتی ہے نا, میں بھوکا تو نہیں نہ ستا. میں کل پہ کرتا ایک جوان واسطے نہیں, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ایک جوان بھی رفیق شاہ جی میری بات ساتھ لے جائے, میں راضی ہوں, اسی پہ راضی ہوں. یہ دیکھنا, یہ بندے ہوئے ہاتھ کسی ذاکر کے نہیں, یہ ایک ظاہر حسین کے ہیں. ان کی لاج رکھنا, صرف توجہ کرنا. اب حالت کیا ہے؟ اٹھایا جو ترازو,
سارے عزیز مصر کے خزانے ہوا میں، حسن یوسف والا پلڑا بھاری. حسن یوسف کہہ رہا ہوں کیونکہ مصر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جسے ہم غلام سمجھ کے خرید رہے ہیں یہ اصل میں نبی ہے. وہ اللہ کے بندے تو حسن کے عاشق تھے. مصر کے لوگوں کی آج بھی آنکھیں پیاری ہیں. دیار مصر سے پہلا سلام آنکھیں تھیں. صورتحال کچھ ایسے ہے کہ وہ تو حسن دیکھ رہے تھے، وہ خریدنا چاہ رہے تھے، وہ عاشق تھے حسن یوسف کے. اٹھایا جو ترازو، خزانے ہوا میں، حسن یوسف والا پلڑا بھاری. گر گیا قدموں پہ عزیز مصر، چہرہ اتر، لطف لیجئے گا، چہرہ اتر گیا بابا جی عزیز مصر کا. پوری کراچی اٹھ گئی، پتہ نہیں چلا کیا فیصلہ کرے. اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ سرکار دیکھ تو رہے ہیں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، آپ کو خرید ہی نہیں پا رہا، آپ کو تول ہی نہیں پا رہا، خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، میں وزن ہی نہیں کر پا رہا. فرمایا کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا واسطہ پڑا تھا. اتار یہ خزانے، کاغذ قلم دوات لیا. اردو زبان کا دشمن ہے وہ بندہ جس نے میرا جملہ ضائع کر دیا. کاغذ قلم اور دوات لیا. خزانے اتارے گئے، کاغذ قلم دوات لائی گئی. خزانے اتارے گئے بابا جی، کاغذ قلم دوات لائی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنے ہاتھ کی اوٹ میں اس کاغذ پر چند کلمات لکھے. اس کے بعد اسے پھاڑا، پھاڑ کے اسے فولڈ کیا. بس دیکھو میری طرف، پھاڑ کے اسے فولڈ کیا. فولڈ کرنے کے بعد اس کی چٹ بنائی. چٹ بنا کے عزیز مصر کو بلا کے فرماتے ہیں خزانے اتار، یہ پرچی رکھ دے دوسرے پلڑے میں. خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی. فرمایا خزانے اتار، رکھ پرچی دوسرے پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. ہٹائے گئے خزانے، رکھی گئی پرچی، اٹھایا جو ترازو، منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں، پرچی والا پلڑا بھاری. حسن یوسف ہوا میں، یوسف ہوا میں، خدا کا واسطہ جملے کا بدل کر رہا. حسن یوسف ہوا میں بابا جی، پرچی والا پلڑا بھاری. بھاگا عزیز مصر، کہتا ہے کھول کے دیکھوں آخر لکھا کیا ہے جو میرے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. وہ آیا قریب، اس نے پرچی کھولی، بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر دیکھنا، بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مصر کہتا ہے بس بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے کہا وہی رہا نا کافر کا کافر، اوے میں بسم اللہ میں نہیں تلا، بے کے نقطے میں تل گیا. بسم اللہ، مجھے اشارہ کر دیجئے گا جہاں سے کلوز کرنا ہے. میں لطف میں نہیں تو پڑھتا جاؤں گا، بڑا لطف آ رہا ہے. فرمایا بسم اللہ میں نہیں تلا بھائی جان، بسم اللہ میں نہیں تلا. میرے جوان بھرا سونی چادر نو بکل مار کے بیٹھن کرنا. فرمایا بسم اللہ میں، یار ہاتھ اٹھتے زیادہ پیارے لگتے ہیں. بسم اللہ میں نہیں تلا. اب مجھے آپ سے داد چاہیے. بے کے نقطے میں تل گیا، بے کے نقطے میں. آواز توحید آئی. اب پتہ چلا میری آیت کا وزن کتنا ہے. جس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، جس کا ایک نقطہ یوسف سے وزنی ہو، ویسی دو آیتیں ہوں تو بطول کی ہاتھ کی ایک روٹی بنتی ہے. پڑھے مصرا پڑھیے. کوئی 20 منٹ تو ہو گیا اسن پڑھ دیا، تقریباً 20 منٹ ہوں. پہلی باری میں حوصلہ ودا رہا کہ میں شعر پڑھ سکا تو لگا میرا ساتھ دے تا. میں حوصلہ کردہ پیا، مولا کرم کرے سن. یہ ہاتھ کیا تھا، یہ روٹی کیا تھی؟ علی جو کھاتے تھے، علی جو خدا کی قسم میرے بعد شہنشاہ نقوی صاحب کو پڑھنا تھا، ان کے بعد ندیم رضا سرور صاحب کا خطاب تھا. میں نے زندگی میں جو بڑے مجمع دیکھے ان میں ایک وہ کراچی کا مجمع تھا. بخدا میری آنکھوں کے آگے وہ منظر ابھی تک ہے، وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتا کہ کیا ہو گیا. لگا جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. بابا جی او میں صدقے بھیجا تو لگا میں تیرے معیار نو سلام کرا جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو مل کے مارو حیدری. بھائی جان علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار، تبھی تو قوت
ہاتھ میں تھی بلکہ اچھی پذیرائی ہو گئی. ڈاکٹر نایاب ہلوری یہاں تک فرما گئے ہیں رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے. رضا معذرت کے ساتھ آپ کو اگر سننا ہے تو آپ لوگ سنیں, اس میں کوئی دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. معذرت, میرے سے یہ نہیں پڑھا جاتا اللہ چھپ گیا, اللہ مقروض ہو گیا, اللہ بچ گیا, اللہ بہ گیا. معذرت کے ساتھ میرے ہاں خدا کا یہ معیار نہیں ہے, میں ایسا نہیں پڑھوں گا. معذرت کے ساتھ میں اس علی کو جانتا ہوں جس کا پوری رات سجدے میں سر رہتا تھا. یہ ہاتھ بندے میں میرے گھر کی مجبوری ہے, میرے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے, مجھے اگلے جہان جا کے سب سے پہلے اپنا منہ دکھانا ہے. داد نہیں ملے گی تو کوئی خیر ہے, میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں رضائے حق کے لیے. خدا کی قسم بھائی جان, بابا جی یہ دوسرا مصرع نہیں پورا قصیدہ ہے. رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. نا تو لگا کہ مصرع ہی ضائع ہو گیا. رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے. شہید ملت میرے خیال سے اسی منبر پہ یہ بات کر کے گئے تھے. وہ خیبر کے دروازہ اڑایا تو بندوں کو شک ہو گیا کہ یہ خدا ہے, تو وہ خیمے میں آئے بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں خدا مانتے ہیں. تو میرے مولا نے روٹی کو گیلا کیا, پھر گیلا کر کے توڑنی چاہی تو ٹوٹی نہیں. فرمایا سلمان ذرا یہ روٹی تو توڑ دے. انہوں نے کہا نہیں یہ خدا نہیں ہے, ہم سمجھے تھے یہ خدا ہے. وہاں دروازہ اڑا دیا, یہاں پر ہاتھ سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی, یہ خدا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ نہ کرتے باہر گئے, سجدے میں سر چلا گیا میرے مولا کا. فرمایا مالک گواہ رہنا, میں نے خود کو گھٹا کے تجھے منوایا ہے. او میں قربان ہوا. جوان مل کے نعرے حیدری. آپ یہاں چلیں, آل محمد کے تھوڑے فضائل ہیں ویسے. کرمالوں کیڑی گلنا چ پہ گئے ہو, وہ لوگ اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کیا لکھ گئے. علوم آل محمد, مکتب اہل بیت, کو اتنا وسیع مکتب ہے یہ, ہم پتہ نہیں کہاں کو چلے گئے. ٹھیک ہے, پرسنلی اٹیک کسی پہ نہیں ہے, میرا اپنا گھر ہے, یہ ساری میری اپنی برادری ہے, تو ہم کو خود ہی سب سے پہلے بہتر ہونا پڑے گا. دنیا میں کبھی بھی کسی گروہ نے آ کر چینجنگ نہیں کی. سب سے پہلے ایک انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے, اس ایک سے گروہ بنتے ہیں. میں چیلنج کروں مجھے پوری دنیا میں دکھا دیں اچانک ہی پورا گروہ اٹھاؤ اور اس نے آ کے سب کچھ تبدیل کر دیا. اس گروہ میں بھی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے, جس کو پہلے فکر آتی ہے, جس کا پہلے شعور اجاگر ہوتا ہے, جسے پہلے امید کی نئی کرن ملتی ہے. ٹھیک ہے, رضائے حق کے لیے, دین مصطفیٰ کے لیے, بطول سانس بھی لیتی. بہت بڑا مصرع, بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. بطول سانس بھی, میرے بزرگ دعا فرمائیے گا, بطول سانس بھی. پہلی بار پنجاب پڑھو, سندھ ایک بار پڑھا ہے, پنجاب پہلی بار ترکن شاید مولا سے منظور تھا. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے, ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. قربان ہوا, ان بزرگوں کے ہاتھ سلامت رہیں, سائے سلامت نہیں ہے, جوان سلامت رہیں. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا, بڑے مزہ آ رہا ہے, خدا مجھے بڑا لطف آ رہا ہے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے, ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے, ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ. یہ دیکھیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں. بہت کم ایسا موقع ملتا ہے جب پڑھنے والا پڑھنے کے ساتھ خود لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. میں اس کیفیت سے گزر ہوں, میرا مزہ خراب نہ ہو. کوئی جوان ایسا نہ ہو جو سمجھ کے جڑے باہر میرے ماشاءاللہ مہاٹھاں تے ٹک کے بیٹھے ہوئے جوان ہیں, اے قرآن دا نام ہے, اتھو ہی آ کے رہے میں سے ترازیاں, میں کسی نے تکلیف ہونے تک نہیں دیتی. ستارہ, کافیہ دیکھیں شاہ جی, کافیہ کیا ہے, دین مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. کافیہ ڈھونڈے, جو لال زہرا کا دیتا نہ اپنی قربانی, تو جاتا کوئی نہ رستہ کبھی منا کے لیے. تو جاتا کوئی نہ, پڑھوں مصرع ہے اجازت, پڑھ دوں. تو جاتا کوئی نہ رستہ. اب اپنا محلہ ساتھ میں لائیے گا, یہ طرف تو مجھے داد دے رہی ہے, حوصلہ موٹیویٹ کیے تو پڑھوں. تو جاتا کوئی نہ رستہ, میرا قد چھوٹا ہے شیر بڑا ہے, تو جاتا کوئی نہ رستہ کبھی
मिना के लिए और माफी मांग के कह रहा हूं, कहो खलील से आंसू हुसैन को दे दो, ये फातिमा के हैं, जमजम तो हाजरा के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहो खलील से आंसू हुसैन को दे दो, ये फातिमा के हैं, जमजम था। रजिस्टर मैंने मंगवाया था नज़म पढ़ने के लिए, वो फिर जिंदगी में फिर कभी वफा की तो आपको तफसील से सुनाएंगे। आखिरी 2 मिनट और या अली मदद, राजी रहिएगा। इमाम हुसैन बाद साहब तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया, कबूल करें। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, अल्लाह तुम लोड़ दी थोड़ न दे। बहुत ज़रूरी दुआ मंगवा रहा हूँ, ये देखना आमीन कहना, क्योंकि तुम शायद बजुर्गन तो पता हो सी जेड़े जवान नहीं जान दे, इंशाअल्लाह तुम कदी किसी नाल कम न पवे। हाँ, ये भी एक इस दौर का बहुत बड़ा मसला है। गुजारिश में कर रहा था, अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार, तभी तो कुव्वत परवर। ज़बान देखें जो लोग शेर समझने वाले हैं, ठीक है, जो लोग मीरो मिर्ज़ा को पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, जो लोग अमीर खुसरो को पढ़ते हैं, मुसफ़ी को पढ़ते हैं, नासिख़ व इंशा को पढ़ने वाले लोग, अनीस व दब्बीर, दाग और ज़ौक़ जैसे शोरा को पढ़ने वाले लोग मेरे सामने सर उठाएं और सिंपल ज़बान में देखें मज़ा कितना है। सिंपल वर्डिंग है, बात कहाँ चली गई, इसका वज़न घर जाके कीजिएगा। या अली मदद, ये मैं गया, अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्श के हों या के हों बाग़े जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नज़रें मिलाएंगे वहाँ वाले। फरिश्तों ने अली के दर से मांगी रोटियां, अक्सर जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। कर माले हाथ चाहते तो ये पर बहु ढिला चाहते हो, मिल के ना रहे हाज़री। अब मैं आखिरी 1 मिनट, आखिरी अब महसूस करें कि वो हाथ क्या होगा। वो हाथ क्या होगा जो बीबी सैयदा के हाथ की रोटी खाता है। जवार साजिद साहब, मेरी नजर हुण पई है, मौला वड्डे रंग लेने, मालिक वालदा और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो हाथ क्या होगा। बाखुदा अली अपने हिस्से का रिज्क मांगते थे। फातिमा मेरी रोटी कहाँ है। आप लोगों ने बड़ा सिंपली मेरे जुमले को ले लिया, ये बात इतनी नॉर्मल नहीं थी। मैं नहीं कह रहा, फितरत के तारीख कहती है कि अली मांगते थे फातिमा मेरी रोटी कहाँ है, और फितरत कहती है जो सखी हो ना, जिसे देने की आदत हो, उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल होता है। हाय 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 हाय, जो देने का आजी हो ना, तलगंग वालों, तुम सब तो ढेर आई दे दिहाड़े मैं नहीं पचाया वे, ये मैं अंदाजा होता पिया। जो देने का आदी होता है ना, उसके लिए मांगना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अली अलैहिस्सलाम जैसा देने वाला, वैसा देने वाला। मेरे मौला कायनात से एक साहबी ने आके सवाल किया था, मौला सुना है हातिम ताई बड़ा सखी था। फरमाया होगा। मौला एक एक साइल को 70 दरवाजों से देता था। एक बंदा पहले एक दरवाजे से आके उससे खजाना लेता, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर मौला एक बंदा 70 दरवाजों से आकर उससे खैरात लेता था और उसके खजानों में कमी नहीं आती थी। हाय हाय, अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया, याद रखना हातिम ताई सखी नहीं था, कंजूस था। हाय हाय हाय, फरमाया सखी नहीं था, सखी नहीं था, सखी नहीं था। अब अमीरुल मोमिनीन का जवाब क्या होगा। साहिब नहजुल बलागा क्या फरमाया, सखी नहीं था, कंजूस। मौला कंजूस था, इतना बड़ा सखी था, एक एक सवाली को 70 दरवाजों से देता था, उसके खजानों में कमी नहीं आती थी। आप कह रहे हैं कंजूस था। फरमाया 70 दरवाजों से क्यों देता था, पहली बार ही इतना क्यों नहीं देता था कि दूसरी बार आने की जरूरत न पड़े। पीर हबीब शाह जी, वो पहली बार इतना क्यों नहीं देता था कि दूसरी बार आना ही ना पड़े। वो अमीरुल मोमिनीन फातिमा से कहते थे मेरे हिस्से की रोटी कहाँ है। मौजू पे मैं वापस आता हूँ। वो अली कहते थे मेरे हिस्से की रोटी कहाँ है। अब वो हाथ क्या होगा जो मैंने बात जान, अब मिंबर पे मैंने इरादा कर लिया ये पढ़ लूँ और मैं गया। साइंसदानों ने ना, इधर देखिए, ये इमाम बारगाह को एग्जामिनेशन हॉल समझिएगा, 1 मिनट 30 सेकंड मजीद अपनी घड़ी पे रखें और ये मैं गया। साइंसदानों ने ना जर्रे का जिगर चीर के उसमें से एटम निकाल दिया।
بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ جو سورج ہے، یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، سورج کے ایک ایک غار میں ہماری 10-10 ہزار زمینیں سما سکتی ہیں. تسی پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے، اسی اتھے ہی بیٹھے ہیں، سانو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تسلی رکھا ہے پھر سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اب جہاں انہوں نے اتنے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں نا، وہاں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 1 اسکوائر یارڈ میں سورج کی دھوپ کا جو 1 منٹ کا وزن ہے نا، جو ایک بندے پہ پڑتا ہے، وہ 1000 ٹن ہے. عمران شاہ جی، ٹائم اتنا ہی ہے، اتنے تو لگا ویسا. ایک بندے پہ 1 اسکوائر یارڈ میں 1000 ٹن ہے 1 منٹ کا سورج کی دھوپ کا وزن. وزن ڈھیر تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، سورج کی دھوپ کا وزن، روشنی نہیں، روشنی اور ہے، دھوپ اور ہے. یہ جس میں کثیف اور جس میں لطیف کی بحث ہے، جو مدارس کے طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے. بڑا فرق ہے، روشنی اور چیز ہے، دھوپ اور چیز ہے. جو کام روشنی کرتی ہے وہ کام دھوپ بھی کرتی ہے، لیکن جو کام دھوپ کرتی ہے وہ کام روشنی نہیں کرتی. 1000 ٹن ایک بندے پہ وزن پڑتا ہے. توجہ، اب سوال یہ ہے، جب ایک بندے پہ 1000 ٹن وزن پڑتا ہے 1 منٹ کا، تو اسے وزن محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے کہ وزن محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سائنس کہتی ہے جب چاروں طرف سے وزن یکساں ہونا تو وزن محسوس نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال جوان بھائیو یہ ہے کہ آپ ڈول کو کنویں میں پھینکیں، بابا جی جتنی دیر ڈول پانی میں رہے گا وزن محسوس نہیں ہوگا. جیسے ہی پانی سے بھرا ہوا ڈول دوبارہ ساتھی صاحب باہر آئے گا نا، اس کا وزن محسوس ہوگا. یہ سائنس کہتی ہے جب چاروں طرف سے وزن برابر ہو تو وزن محسوس نہیں ہوتا. لیکن آپ لیکن کبھی آپ آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں تو آنکھوں پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ انکل یہ سائنس نہیں، یہ شریعت کا کلیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نور کا بوجھ فقط نور محسوس کرتا ہے. اسے داد کہتے ہیں، نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے. سوال یہ ہے، جب ایک بندے پہ 1 منٹ کا 1000 ٹن ہے، تو یہ جو جتنے، میں آپ کو تھوڑا سا پریشان کر کے پھر آگے لے کے آتا ہوں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں گا. جب ایک بندے پہ 1000 ٹن ہے تو یہ جتنے بیٹھے ہیں ان پہ کتنا ہوگا؟ نہیں حساب ہوتا تو یہ تلنگانگ میں کتنا وزن ہوگا 1 منٹ کا؟ زیادہ نہیں کر رہا. پورے پنجاب میں کتنا وزن ہوگا؟ پاکستان میں کتنا ہوگا؟ سوچو. افریقہ، یورپ، بر صغیر، بر اعظم کتنا وزن ہوگا؟ مانچسٹر کی یونیورسٹی تھی، اس کے قریب سے میں گزرا تھا، میں نے وہ دیکھی ہے. وہاں پر ایک یہودی سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر دریائے ڈینز ہمارا بن جائے نا سیاہی، تمام پول اور درخت بن جائیں، تمام کھمبے اور درخت بن جائیں قلم، دنیا کا سارا پانی بن جائے سیاہی، دنیا کی تمام مشینری، کمپیوٹر، کیلکولیٹ بن جائیں اس چیز کو کیلکولیٹ کرنے والے، دنیا کا ہر بندہ زمین پہ شروع کر دے حساب کر رہا، پھر بھی ہم سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے. میں اب اس بندے کے سر پہ آ جاؤں گا جس نے ہاتھ نہ اٹھایا، اور یہ میں گیا. پوری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ سارا پانی مل جائے، سارے کھمبے اور درخت مل کے قلم بن جائے، سارے پانی کی ہاتھ مجھے حرب اوپر چاہیے، سارے پانی کی سیاہی بن جائے، کھمبے اور درختوں کے قلم بن جائے، تمام الیکٹرانک مشینری جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، دنیا کا ہر بندہ زمین پر نتیجہ نکالے، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے. اور اگر ہدایت سونے کے بھاؤ بھی ملتی تو میں لا کر منکر علی کے سامنے رکھ دیتا، بھائی جناب ہدایت اللہ دیتا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا. پوری دنیا کے سائنسدان جس سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے، ان دنیا والوں سے پوچھ کیا ہوگا وہ علی جس نے اسی ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے بلایا. جب بول سکتے ہو من کے نعرے حیدری. ماشاءاللہ صدا جی.